پریوں اور عجیب درخت کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں کے قریب ایک گھنا جنگل تھا جسے روشنیوں کا جنگل کہا جاتا تھا۔ یہ جنگل اپنی خوبصورتی اور پراسراریت کی وجہ سے مشہور تھا۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس جنگل میں پریاں رہتی ہیں اور ایک عجیب و غریب درخت ہے جو اپنی جگہ بدل لیتا ہے۔ اس درخت کو چمکدار درخت کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے پتے رات کو روشنی دینے لگتے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ درخت جادوئی طاقتوں کا مالک ہے اور صرف وہی لوگ اس تک پہنچ سکتے ہیں جن کے دل صاف ہوں، لیکن جو کوئی درخت کے قریب ناپاک ارادے سے جائے وہ راستہ بھٹک جاتا ہے۔ عائشہ اور یوسف کہانی کی ہیروئن عائشہ تھی، ایک بہادر اور نیک دل لڑکی جو گاؤں کے بچوں کو پڑھاتی تھی۔ اس کا بھائی یوسف ایک تجسس بھرے نوجوان تھا جو ہمیشہ اس درخت کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ یوسف کو ہمیشہ یہ سننے میں دلچسپی رہتی تھی کہ چمکدار درخت کے قریب کیا ہوتا ہے۔ ایک رات یوسف نے فیصلہ کیا کہ وہ اس درخت کو دیکھنے جنگل جائے گا۔ عائشہ نے اسے منع کیا، لیکن یوسف اپنی ضد پر قائم رہا۔ جب وہ جنگل پہنچا تو اس نے دیکھا کہ درخت واقعی چمک رہا تھا اور اس کے ارد گرد خوبصورت روشنیوں کا ہالہ تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، ایک نرم سی آواز آئی، کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ یوسف نے مڑ کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہاں پریاں کھڑی تھیں جن کے پروں سے چاندی کی روشنی نکل رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ عجیب راز کا انکشاف پریوں نے یوسف کو بتایا کہ وہ درخت ان کا محافظ ہے۔ درخت کے نیچے ایک قدیم راز چھپا ہوا تھا، ایک جادوئی چشمہ جو صرف ضرورت مندوں کی مدد کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن اگر کوئی لالچ یا غرور کے ساتھ چشمے کے قریب جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یوسف نے پریوں سے کہا کہ وہ درخت کے راز کو سمجھنا چاہتا ہے۔ پریوں نے اسے اجازت دی، لیکن ایک شرط رکھی، تمہیں اپنے دل کو ہر لالچ اور غرور سے پاک کرنا ہوگا۔ اگر تم میں ذرا برابر بھی بد نیتی ہوئی تو تم کبھی واپس نہیں جا سکو گے۔ یوسف نے سوچا کہ وہ آسانی سے آزمائش کو پاس کر لے گا، لیکن جیسے ہی وہ چشمے کے قریب گیا اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ اس نے سوچا اگر میں یہ جادوئی پانی اپنے پاس رکھ لوں تو میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن سکتا ہوں۔ اس علم ہے چشمے سے روشنی نکلی اور یوسف پتھر میں تبدیل ہو گیا۔ جب یوسف گاؤں واپس نہ آیا تو عائشہ پریشان ہو گئی، وہاں سے ڈھونڈنے کے لیے جنگل گئی۔ پریوں نے عائشہ کو بتایا کہ یوسف نے لالچکیوں جیسے خود کو نقصان پہنچایا۔ محبت کی طاقت عائشہ نے پریوں سے یوسف کو بچانے کی درخواست کی۔ پریوں نے کہا کہ گرو ہاپنی محبت کے ذریعے یوسف کو معاف کر دے اور اپنی نیک نیتی سے درخت کے پاس ادا کرے تو یوسف دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ عائشہ نے دل سے دعا کیا اور درخت کے نیچے اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ خوشکن انجام چند لمحوں بعد یوسف کا پتھر کا جسم دوبارہ انسان میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے عائشہ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اب لالچ نہیں کرے گا۔ پریوں نے دونوں کو جنگل سے بے حفاظت باہر بھیج دیا اور کہا یہ جنگل صرف ان کے لیے محفوظ ہے جو دل سے نیک ہوں۔ سبق یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ اور غرور ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ محبت اور خلوص دل سے کیے گئے کام معجزے دکھا سکتے ہیں۔